چونکہ انگریز دا مشن ہے تاریخ پڑھ لو. میرے جڑے نوجوان بچے بیٹھے نا اور کتاباں پڑھن دا شوق رکھ دیں. ایک کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، ایک ناول ہے ہسٹری دا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی فتح بیت المقدس دا ایک ناول ہے، لکھا ہوا ہے، ہسٹری دا ایک ورک ہے، داستان ایمان فروشوں کی. اس دے رائٹر عنایت اللہ نے جڑا میرا بچہ پڑھنا چاہتا ہوئے کہ یورپ اور اسلام دا آپس کی تعلق ہے وہ پڑھا، انہوں نے وہ پڑھنی چاہیے. یا سلطنت عثمانیہ دی ہسٹری پڑھا، جڑی مسلمانہ دی ساڑی آخری خلافت سی نا، اے کی سی او دی ہسٹری کی سی. میرے بچے جڑے پڑھ سکتے ہو او اس نو پڑھو. اور یا داستان ایمان فروشوں کی ایک کتاب ہے، اس نو پڑھو تاکہ تو ان پتہ چلے کہ یورپ اور اسلام دے دشمن سارا یورپ نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ یورپ والے سنگی پھر یہ گل ساڑھے نال بعد اوقات بعد کر دے نے کہ یورپ جیسے بھی رانے ہیں، تو میں سارے یورپ نو نہیں کہہ رہا، میں یورپ دی اس فکر نو بیان کر رہا کہ جس بندے نے 50 مسلمانہ تے نیوزی لینڈ فیرنگ کیتی ہے نا، او دی گن تے کچھ لکھیا ہویا سی، جڑی او دے ہاتھ وچ گن سی نا، او دے اتے گن دا رنگ سیاہ ہے، سفید لفظاں نال او دی گن تے کچھ چیزاں لکھیاں ہوئی ہیں. اگر میرے بچے او دے اتے غور کرو، خلاصہ میں عرض کر رہا مسلمانوں نو جس مقام تے شکست دا سامنا کرنا پیا ہے نا، مثلا مسلمانہ دے اموی جرنیل عبد الرحمن الحذیفی نے جدو فرانس تے حملہ کیتا سی، اس جنگ عبد الرحمن حذیفی نو شکست ہوئی سی، جس جگہ تے وہ شکست ہوئی سی اور جڑا سن سی وہ نگان تے وہ لکھیا سی. سلطنت عثمانیہ دے خلاف جس بندے نے پہلی باری بغاوت کیتی سی، اس بندے دا نام انہیں اپنی گن تے لکھیا سی. جتنے اسلام دشمن بندے نے انہاں ساریاں دے نام اس دہشت گرد نے اپنی گن تے لکھے سن. اس مطلب دا سمجھو کہ مسلمانہ اسی تو بھولے نہیں، اے مسلمان نے جنہ دی غیرت ایمانی سون گئی اور وہ بھول گئے، وہ اجے بھی ساڈے نال دشمنی اونی رکھ دے جتنی اس ویلے رکھ دیا ہے کہ اسلام دا پھیلاؤ روکنا چاہیے، اسلام نو سکیڑنا چاہیے. عزیزان من، اے یورپ دا بیمار اور گندا طبقہ، سارے یورپ نو میں مخاطب نہیں، نیوزی لینڈ دی وزیر اعظم نے اچھا عمل کیتا ہے. نیوزی لینڈ دے لوگ جڑے نمازیاں دے پیچھے قطار بنا کے کھڑے ہو گئے کہ تسی پڑھو نماز، اسی تواڈے پیچھے کھڑے ہاں. میں انہاں دی گل نہیں کردا پیا، میں جڑا گن لے کے 2 مسجدیں چ گیا تے نہ عورت تے رحم کیتا ہے، نہ کسی بچے تے نہ کسی جوان تے نہ کسی بڈھے تے. میں انہاں دہشت گرداں دا تانوں دس رہا کہ ایک پوری ہسٹری ہے عزیزان من، جس نو سمجھن دی ضرورت ہے، جدے اتے عمل دی ضرورت ہے. کیونکہ یورپ تے اسلام دشمن عناصر ہندو، یہودی اور عیسائی جڑے مسلمان دشمن نے عزیزہ، وہ اجے بھی ساڑھے خلاف اس سے کم اس سے طرح کر رہے ہیں، اسی سوتے پہ. عزیزہ نے دی وقار میں اکثر بیان کرنا، علامہ اقبال ایویں نہیں فرما گئے کہ ابلیس نے اپنے تراوے پتر اکٹھے کیتے نے. ابلیس نے ترائے بیٹے نے، اسرائیل، ہندوستان یا امریکہ، اے ابلیس دے پتر نے. انہاں تراواں کٹھیاں کیتا ہے، انہیں کٹھیاں کر کے انہیں ایک ٹارگٹ دیتا ہے. توجہ ہے کی ٹارگٹ دیتا ہے انہیں؟ جی یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال نے لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا. اے اقبال دی نظم دا عنوان ہے، بانگے درائے شمانی. ابلیس کی مجلس، یعنی انہیں اپنی کیبنٹ کابینہ بلائی ہے، بلا کے تو سنا پوچھے کی کرتے رہے ہو، انہاں کو دسیا جی ٹی وی گھراں چ ٹر گئے نے، کیبل آل گھر وچ ہے جی، عورتاں کپڑے لا چھڈے نے، بیبیاں بندے کٹھے ہوئے پڑھدے نے،
باہر جلوس نکلتے پے نے، عورتاں آزادی منگدیاں پیاں نے، مرد ستے پے نے، اسی اپنا کام بڑی تیزی نال کر رہے ہیں، ہو سکے شاباش، لیکن خالص قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ اجے بھی کچھ ہے جڑے بندے بول دیں پورا کم کرو. اللہ 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 کی کام کریے. اقبال کہتے ہیں ابلیس نے ٹارگٹ دیتا ہے یہ فات کا کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا. یہ تو ابلیس نے بھی پتہ ہے بھائی محمد دے غلام ڈردے نہیں. اللہ اکبر. ابلیس ٹارگٹ کی دیتا ہے یہ فات کا کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سیکھے بدن سے نکال دو. تسی ویکھیا نہیں جدو نیوزی لینڈ دی مسجد النور مسجد حملہ ہویا ہے بریلی شریف دے پڑے ایک عالم دین دے اندر شہید ہوئے کیونکہ مسجد اہل سنت دی سی تو بریلی شریف دے ایک بہت بڑے عالم جڑے بریلی شریف دے مدرس تو فارغ سن وہ بھی اس جگہ دے شہید ہوئے. پاکستان دا ایک نوجوان اس گن والے دے اگے ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کہ مینوں گولیاں مار دے میرے نبی دے غلام جڑے جمعہ پڑھن آئے نے ان کو جلا کے. اللہ اکبر. موت تو نہیں ڈر دے خالی ہاتھ نے لیکن پھر بھی نہیں ڈر دے. ابلیس کہندہ ہے یہ فات کا کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سیکھے بدن سے نکال دو. ایک بندہ قرآن پہ پڑھ رہا سی. ایک بندہ مسجد بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا سی تو ان جدو گولی لگی نا تو قرآن مجید دے ہوتے دا خون گریا سی. میں او دی فوٹو بھی ویکھی تو من حضرت عثمان غنی یاد آ گئے کہ جدو وہ شہید ہوئے سن تو انہوں دا خون بھی قرآن مجید تے گریا سی. واہ مسلمانوں جڑا بندہ جس عالم دنیا تو جائے گا اس عالم اٹھے گا. جدو قیامت والے دن بندہ اٹھے گا تے قرآن پڑھدا اٹھے گا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن واللہ باللہ تاللہ دنیا دی تاریخ حیران ہے. 50 بندہ گولیاں نال چھلنی ہو گیا ہے لیکن نمازی کٹ نہیں ہوئے. مسلمان مڑونا شروع ہو گئے. اے پریشان ہے اصل دشمن اسلام کہ یہ فات کا کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سیکھے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. اور اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز. اقبال ایسا بندہ ہے جڑا اپنی آواز تے اپنے افکار تے اپنے خیالات نال نوجواناں دے سینیاں دے اندر عشق رسول بھر جائے. اینو سائیڈ تے لا دیو اینو اندر کر دیو ایدی آواز دبا دیو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز. ایسے نظر سرا کو چمن سے نکال دو. اے
مسلمانان عالم، اے مسلمانان عالم، ہمیں پھر خلافت اسلامیہ کی ضرورت ہے۔ وہ خلافت اسلامیہ جو 1930 میں ہم سے چھین لی گئی تھی، خلافت عثمانیہ جو خلافت اسلامیہ کا 1300 سال کا 1400 سال کا تسلسل تھا، وہ خلافت عثمانیہ ہم سے چھین لی گئی۔ میرے بھائی یہ یاد رکھ لے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، ایسا امام کا تعین کرنا اور خلافت کو قائم کرنا یہ بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھ لے۔ حضرت محمد کریم سرکار سے لے کر 1920 تک خلافت عثمانیہ کے سقوط تک دنیا میں صرف ایک سپر پاور تھی، اور وہ سپر پاور تھی اسلام کی۔ سب سے بڑی کرنسی ہماری تھی، سب سے دنیا پر حکم ہمارا چلتا تھا، روب ہمارا چلتا تھا۔ تو ہمارے دشمنوں نے سازش کی اور خلافت کو ختم کر دیا، اور خلافت پر 100 سالہ پابندی لگا دی۔ اگلا سال 2020 اس معاہدے کے خاتمے کا سال ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم خلافت کو قائم کر دیں گے، ہم قدم اٹھائیں گے، ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں ضرور خلافت کو دوبارہ قائم کریں گے۔ ہم خلافت اسلامیہ کو پھر قائم کریں گے، ہم اسلام کے اتحاد کے لیے پھر کوشش کریں گے۔ ملت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ کے قیام کی نیت کرنا بھی آپ پر سب پر اور ہم پر لازم ہے۔ قیامت کا دن رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض تو کر سکیں گے، یا رسول اللہ ہم نے نیت کی تھی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی لیکن ہماری نیت ضرور تھی۔ کم از کم نیت تو کریں کہ ہم خلافت اسلامیہ کے لیے اٹھیں گے۔ اللہ کریم اپنے پاک نبی سرکار کا صدقہ میرے نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے عالم دین اور میرے مسلمان بھائی جو شہید ہوئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم میرے ان تمام مسلمانوں کو اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔